بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالستار ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 92 سپورٹس. ناظرین، T20 ورلڈ کپ 2024 دنیا کا آخری میگا ایونٹ نہیں ہے اور اس کے بعد دنیا ختم نہیں ہو گئی. یہ سچ ہے کہ اس ایونٹ میں کچھ اندرونی خلفشار کی وجہ سے ہم لوگ باہر ہو گئے ہیں اور اس کی ناقص کارکردگی پر غیر معمولی رد عمل بھی دے رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ماتم کب تک جاری رہے گا. ہمیں اس دکھ سے نکل کر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ اگلے سال 2025 میں چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ یہ انعقاد پاکستان میں ہو رہا ہے اور ہم اس کے میزبان ہیں اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. یہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے یہ 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان میں منعقد ہوگا، اور اس کے لیے پاکستان نے جو اپنا شیڈول تیار کیا ہے وہ کئی ہفتے پہلے ICC کو بھجوایا تھا، اور ICC نے پوری عرق ریزی کے بعد اس کا جائزہ لے کر اسے منوہن تسلیم کر لیا ہے. گویا یہ بات کرکٹ بورڈ جو ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس کا بنایا ہوا شیڈول اس میں ایک بھی تبدیلی نہیں ہوئی. ہاں، البتہ ICC نے اس شیڈول کو بھارت کی شمولیت سے مشروط کر دیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھارت اگر پاکستان آتا ہے تو اس کے لیے ہم جو گروپ میچ ہے وہ یا سیمی فائنل یا فائنل جو ہے وہ لاہور میں رکھ دیں گے. اور اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ لاہور چونکہ انڈیا کے بالکل ساتھ ہے، اور انڈیا سے آتے ہوئے انہیں ہندوستانی ٹیم کو صرف 18 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑے گا، اور اس 18 کلومیٹر کے دائرے میں یا ایریا میں سیکورٹی پرووائڈ کرنا، فل پروف سیکورٹی دینا اور باقی انتظامات کرنا بہت آسان ہوں گے. تو چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے علاوہ باقی ٹیمیں بھی شامل ہو رہی ہیں، جس میں آسٹریلیا، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش، نیوزی لینڈ، افغانستان اور کئی کرکٹنگ ممالک بھی شامل ہیں. تو یہ کرکٹ کا ایک بڑا تاریخی لمحہ ہوگا کہ ہندوستان کی ٹیم جو ہے وہ ایک طویل عرصہ کے بعد پاکستان آ رہی ہے، اور پاکستان اس کی میزبانی کرتے ہوئے فخر محسوس کرے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کے لیے ہم نے لاہور کا قذافی اسٹیڈیم تیار کرنا شروع کیا ہے، اور وہاں پر بہت ساری کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور اس کی بڑی عمارت کو گرا دیا گیا ہے. عمران خان اور فضل محمود انکلوئرز کو ختم کر کے وہاں ڈبل سٹینڈ انکلوئرز بنائے جا رہے ہیں، اور اس کو وسیع پیمانے پر اس کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے، اور تاکہ یہاں زیادہ سے زیادہ تماشائی بیٹھ سکیں. لاہور قذافی اسٹیڈیم میں جدید کارپوریٹ باکس کی تعمیر بھی ہے اور نئے اہم انکلوئرز بھی شامل ہیں، اور اس میں کھلاڑیوں کی تعداد، تماشائیوں کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ کراچی اور پنڈی کے مقامات پر نئی ڈیجیٹل اسکرینیں لگ رہی ہیں. لاہور میں بھی ڈیجیٹل اسکرین لگے گی، اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک نیا میڈیا سینٹر کھولا جا رہا ہے، جس سے انفراسٹرکچر میں اچھی خاصی چینج آئے گی. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی چیمپئنز ٹرافی ہے جس میں 2017 میں پاکستان نے بھارت کو ایک بڑی شکست دے کر جو ہے یہ چیمپئن شپ جیتی تھی، اور 2017 کے بعد 8 سال بعد یہ دوبارہ اس کا انعقاد ہو رہا ہے. اور یہ جو پاکستان نے جیتا تھا انڈیا سے میچ، وہ بڑا ڈرامائی تھا. 18 جون 2017 کو لندن کے اوول گراؤنڈ میں پاکستان ٹیم جو ہے وہ جیت کا جشن منا رہی تھی، چیمپئنز ٹرافی جیت کا. تو اس میں اس جیت کو سب سے زیادہ جو سیلیبریٹ کیا تھا وہ پاکستان کے کپتان سرفراز احمد نے کیا تھا. اور سرفراز احمد کو اس وقت جو ہے وہ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ایک اور ایونٹ یاد آ گیا، اور وہ ایونٹ یہ تھا کہ انہوں نے انڈر 19 ورلڈ کپ کی قیادت کرتے ہوئے بھارت کو شکست دی تھی. تو گویا چیمپئنز ٹرافی کی جو شکست تھی وہ سرفراز اور پاکستان ٹیم کے لیے دوہری اہمیت کا حامل رکھتی تھی. اچھا، اس ٹورنامنٹ میں اور جو ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی، اس میں سب سے جو فخر والی بات تھی وہ فخر زمان کی سینچری تھی. اور اس سے بھی زیادہ یہ تھا کہ فخر زمان ایک اوور کے چوتھی گیند پر بمراہ کی گیند پر آؤٹ ہو گئے تھے. بمراہ کی گیند ان کے بلے کو چھوتی ہوئی SM دھونی کے گلوز میں چلی گئی تھی، اور 3 رنز انہوں نے بنائے تھے، اور اس وقت وہ آؤٹ ہو گئے تھے. لیکن امپائر نے بمراہ کی گیند کو نو بال قرار دے دیا، اور اس نو بال کے بعد پھر فخر زمان کے بلے کو روکنا ہندوستانی بولرز کے بس کی بات نہ تھی، اور وہ سینچری بنا کر ہی انہوں نے دم لیا. اور اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ فخر زمان کو اس چانس نے پاکستانی ٹیم کو ایک نئی زندگی دی تھی. اس کے علاوہ اوول میں جو سب سے اہم بات فخر کی سینچری کے بعد وہ عامر کی سپیل تھا. عامر نے اس سپیل میں روہت شرما کو اور وراٹ کوہلی کو اور شکھر دھون کو آؤٹ کیا تھا، اور بڑا آؤٹ کلاس آؤٹ کیا تھا. اور فائنل میں جو انڈینز تھے وہ ٹارگٹ کو چیز نہ کر سکے، اور
مطلب پاکستان کو بڑی فتح ملی تھی۔ ہندوستان سے ایک مذمت ہوئی تھی اور وہ تھی ہاردک پانڈیا کی مذمت، اور انہوں نے 48 گیندوں پر 76 رنز بنائے تھے، لیکن بعد میں وہ رن آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد انڈیا ٹیم سنبھالی نہیں گئی تھی۔ تو 8 برس کے بعد دوبارہ جب یہ ٹرافی کا انعقاد پاکستان میں ہو رہا ہے، اور یہ جو 2025 میں ہو رہا ہے، اس میں بھی جو او ڈی آئی فارمیٹ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ او ڈی آئی فارمیٹ جو ہے وہ اپنایا جائے گا، جسے آپ کہہ لیں گے کہ ون ڈے میچز ہوں گے، اور اس کی تیاری کے لیے پاکستانی ٹیم کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیم کا کمبینیشن بنانا ہے، ٹیم کا مڈل آرڈر نئے سرے سے سجانا ہے، ٹیم میں نئے اسپنرز کو شامل کرنا ہے، ٹیم میں جو آپ کے فاسٹ بالرز ہیں ان کی مہارتوں کو اور نکھارنا ہے، اور اس کے لیے یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس وقت جو رواں T20 چل رہا ہے ورلڈ کپ، اس میں سے اس کے غم سے باہر نکلیں، اس شکست سے باہر نکلیں، اور ایک نئے سرے سے، ایک نئے جذبے سے اس ایونٹ کی تیاری کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چیمپئنز ٹرافی دراصل ورلڈ کپ ہی ہوتا ہے جس میں 8 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ تو اب T20 ورلڈ کپ کے بعد ہمیں ون ڈے ورلڈ کپ یعنی چیمپئنز ٹرافی کی تیاری کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، اور کرکٹ بورڈ کو بھی سوچنا ہوگا۔ تو جتنی ہم نے اس پہ ماتم کرنا تھا کر لیا، جتنی کرٹیسزم کرنی تھی کر لی، اب اس سے باہر نکلیں اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں اور اس ٹیم کو تیار کریں۔ ابھی 8 ماہ کا وقت باقی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس اپنی اعزاز کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں گے۔ یہ تھا آج کا ولاگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔